شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ اس وقت ہم گجرات کے علاقے ڈنگا اور امرا خرد میں موجود ہیں۔ میرے بائیں جانب آپ ایک پریمیسز دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا رہائش ہے جہاں پر 3 فیملیز اکٹھی رہتی ہیں، اپنے نظام زندگی اکٹھے گزارتے ہیں، اپنے معاملات زندگی کو لے کر چلتے ہیں، لیکن ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ اور پنجاب اور سندھ سمیت پورے پاکستان کی تمام حکومتی مشینری کے لیے آج کا پروگرام ہے۔ 3 جوان اس گاؤں سے اغوا کیے گئے ہیں، یہاں سے ایک گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کشمور کے علاقے سے انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اندر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس فیملی کو، اس خاندان کو جس کے 3 لوگ وہاں پر پھنسے ہیں، ان کو 4 کروڑ روپیہ دینا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ میری ریاستی انتظامیہ کو فرق ہی نہیں پڑتا، اور پنجابی کہتے ہیں پاری کوئی نہیں، روڑا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اپنے نہیں نہ گئے تو ہمارے تو اپنے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے پاس ہیں، ان کی بات سمجھتے ہیں اور معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیوں؟ الحمدللہ ٹھیک۔ یار آپ لوگوں کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، مجھے معاف کیجئے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ آمین آمین۔ آپ کا بھائی ہے؟ جی میرا بھائی دوست۔ آپ کا نام کیا پہلے یہ بتائیں؟ افضال احمد۔ افضال صاحب، آپ کے بھائی کا نام کیا ہے جو وہاں پر اغوا ہے؟ بلال احمد عرف اقبال۔ کتنے لوگ کو اغوا ہے؟ 3 لوگ ہیں۔ کیا کیا نام ہے؟ ایک کا نام بلال احمد عرف اقبال، دوسرے کا نام بلال احمد ہے، ایک کا نام امتیاز احمد ہے۔ ٹھیک ہے، بلال، امتیاز اور بلال۔ جی یہ گئے کیا کرنے تھے کشمور؟ جی نہ کوئی کیری ڈبا ویکھیا ہے پاک ویل تے یا فیس بک تے ویکھیا ہے نا، اس تو بعد جڑا نے سستا لگے نا تو ادھر ڈبا لین گئے نے۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک کیری ڈبا دیکھا ہے، وہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ جی لینے کے لیے۔ کوئی وہاں پہلے بات چیت بھی ہوئی تھی؟ نہیں، گل انہاں دی پہلا جڑا نا کوئی واٹس ایپ تے انہاں دی کوئی ڈیل وغیرہ جڑا نا ہوندی رہی ہے۔ ہاں جا باقی انہاں دسیا نا کہ 8.5 لاکھ روپیہ تے انہاں 8 دس دے رہے نے، او 8.5 انہاں دی ڈیل ہو گئی ہے۔ جی اس تو بعد چلے گئے نے، اس تو بعد کشمور تک ساڈا رابطہ رہا، اس تو بعد ساڈا رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ 3 نمبر جڑا نا بند ہو گئے نے، اسی اس تو بعد رابطہ کرتے ہیں لیکن جڑا مسلسل نمبر بند آ رہے ہیں۔ ایک کیڑی تاریخ دی گل ہے؟ یہ سر 22 تاریخ کروں گے جی، اگو 23 تاریخ 22 جنوری نو۔ 22 جنوری نو ٹھیک ہو جا گیا۔ اگو 23 جنوری سانو پتا چلا 5:20 منٹاں تک ساڈے بندے اغوا ہو گئے نے۔ کیویں پتہ لگا؟ اسی کال کیتی ہے 5:20 منٹاں دے، ایک نمبر آن ہویا ہے بلال احمد ولد خوشی محمد دا، او تے میں کال کیتی، اگو اج نویں بندہ بولیا، انہیں یہ دسیا کہ تواڈے بندے 3 اغوا ہو گئے نے ساڈے کولے، جے تانوں بندے چاہیے نے اپنے 3 زندہ تے 4 کروڑ روپیہ جڑا تسی دا بندوبست کر لو۔ 4 کروڑ دا۔ 4 کروڑ جی 4 کروڑ ایک کچے دے ڈاکو؟ جی کچے دے ڈاکو نے۔ تے ویکھ لو سارے تے ساڈے حالات تسی کس طرح سی 4 کروڑ سی 4 لاکھ نہیں تے اکٹھا کر سکتے۔ 4 آپ کو کروڑ 4 روپے بھی نہیں دینے چاہیے تھے، یہ ظلم ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بندے کو واپس لا کے دیں۔ سر وہ جڑے دوسرے بندے نے یہ مزدوری کرتے سی، مثلا ڈینا امتیاز نے بھی پیسے کم ٹھیکیدار تے کردا مزدوراں والا مستری والا، اس تو بعد انہاں پیسے انہاں کو ایڈوانس لے کے کچھ انہاں موٹر سائیکل ویچ کے وہ 2-2.5 لاکھ روپیہ جڑے لے کے گئے نے جا کے، تے بس اسی جڑا باقی انہاں قسطاں انہاں یہ گل کیتی کہ باقی قسطاں تواڈے کر لاں دے، کاغذ اسی باج دیاں دے۔ اور ڈاکو صرف چاہتے سن کہ آن صحیح۔ ہاں جی بالکل، جیسے کیریئر جی جی بالکل، تے وہ بس اس طرح ساڈے جڑے بندے اغوا ہو گئے نے۔ آئی جی پنجاب صاحب، آئی جی سندھ صاحب اور وزرائے اعلیٰ دونوں پروونسز کے، ان کے ساتھ ساتھ میری وفاق کی مشینری ایک لمحے کے لیے سنیں کہ مطالبات کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ کی موجودگی میں جب اللہ نے آپ کو اقتدار کے منصب پر بٹھا رکھا ہے، whosoever is، جب آپ کو اللہ نے ایک منصب پر بٹھا رکھا ہے اور اس قوم کے ایک ایک فرد کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، تو کس کمال مہارت کے ساتھ آپ ان کچے کے ڈاکوؤں کو نکیل ڈال رہے ہیں۔ بھائی افضال، میں بلال پہ بولنا نکا، جو جان دے سر میری گڈی بھی ویچو، مکان بھی ویچو، جو جان دے میری گڈی کیری ڈبا جڑا وہ ویچو، مکان ویچو، جو جان دے ساڈی جان چھڑاؤ، جنہ تسی آدے اسی ماڑے بندے سانو مار دینے، سانو ذلیل، صحیح گل قسم رب دی سانو بڑا مار دینے پہ، بڑا مار دینے پہ، اسی مار چلے ہیں تے انجی صحیح گل۔ بھائی افضال اے حالت ساڈی ویکھ لی جے نا، خدا دا نام جے، خدا دا نام جے، جیڑی شہباز دی گڈی ہے 7 ماڈل وہ بھی ویچو، جیڑی میری 17 ماڈل وہ بھی ویچو، میرا خیر جیڑا پلاٹ ہے وہ بھی ویچو، خدا دا نام جے، جو جان دیو، گھر والے بھی کلے ویچ کے جو جان دیو، ساڈی جان چھڑاؤ اے تو۔
भाई फिलहाल कौन आंदा मेरी गड्डी नहीं है तो कौन आंदा मेरे पैसे नहीं है मेरे पैसे कार पे ने 8 लाख रुपया यार यही ना कर मेरी जान छुड़ा इथों मार दे मनु पे गड्डी जड़ी है कोरे 7 मॉडल खड़ी है यार वो भी बेच यार साडी जान इथों छुड़ा मंडी वाला प्लाट जो है वो भी बेचो जो घर में सोना पड़ा है वो भी बेचो घर में पैसे जो पड़े हैं वो भी लो हमें पूरे करो ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਆ ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਆਮਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਅਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋ भाई अफजाल मैं बिलाल पे बोलना निका जो जान दो सब मेरी गड्डी भी बेचो मकान भी बेचो जो जान दो मेरी गड्डी कैरी डब्बा जेड़ा वो बेचो मकान बेचो जो जान दो साडी जान छड़ाओ जिन्ना तुसी आदे हो माड़े बंदे सानू मार देने सानू जलील सही गल कसम रब दी सानू बड़ा मार देने पे बड़ा मार देने पे सी मर चले ते उंजी सही गल भाई अफजाल हालत तो साडी वेख ली जे ना खुदा दा नां जे जेड़ी शहबाज दी गड्डी है 7 मॉडल वो भी बेचो जेड़ी मेरी 17 मॉडल वो भी बेचो मेरा शहर जेड़ा प्लाट है वो भी बेचो खुदा दा नां जे जो जान दो घर वाले भी कुल्ले बेच के जो जान दो साडी जान छड़ाओ तो भाई फिलहाल कौन आंदा मेरी गड्डी नहीं है तो कौन आंदा मेरे पैसे नहीं है मेरे पैसे कार पे ने 8 लाख रुपया यार यही ना कर मेरी जान छुड़ा इथों मार दे मनु पे गड्डी जड़ी है कोरे 7 मॉडल खड़ी है यार वो भी बेच यार साडी जान इत्थे छुड़ा मंडी वाला प्लाट जो है वो भी बेचो जो घर में सोना पड़ा है वो भी बेचो घर में पैसे जो पड़े हैं वो भी लो हमें पूरे करो ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਆ ਇਹ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਆਮਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਅਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋ सो मेरे ख्याल से देखने के बाद एक लम्हे के लिए एहसास जरूर हुआ होगा कि हम कर क्या रहे हैं। कितने साल गुजर गए इन कच्चे के डाकुओं को बदमाशी फैलाते हुए, और मेरे रियासत के तमाम जिम्मेदारान राइट फ्रॉम ए टू राइट फ्रॉम जी किसी को भी इस चीज का इदराक नहीं है। और हमेशा एक बात पता है क्या सुनाई जाती है, जब तक लालची इंसान जिंदा है नौसरबाज की चांदी रहेगी। ये लालची इंसान पता है कौन है? ये तुम्हारे और मेरे मुल्क के आम अवाम है। या तो आप तय कर लें कि आज के बाद कश्मीर या इससे मुतल्लिका इलाकों में कोई नहीं जाएगा, वो नो गो एरियाज हैं, और अगर ऐसा करने की हिम्मत जुर्रत नहीं है तो खुदा के लिए माओ के बच्चों का तहफ्फुज करें। एक बुजुर्ग मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हाय साहब बड़े माड़े होए पे हो, की गल है? वैसे साडा पुत्र है या की ना है? बिलाल बिलाल अपना पुत्र है जी जिंदगी ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਰਤਾ ਜੇ ਉਸ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੜੇ ਮੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਯਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ये वो मेरे अवाम ने ही है तो करें बकाया भी आप उनके देखें उनके पास सिर्फ नम आंखें और दबी हुई आवाजें। वजह के कि उनको इस चीज का एक कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा कि मेरी रियासत आ रही है। वो होता है ना कि जनाब परेशान नहीं होना, वी आर ऑन द वे। उनको वो सेंस ही नहीं फील हो रही कि कोई आ रहा है हमारी मदद के लिए। एक शख्स के मारे जाने की इत्तलाएं, उसकी मैयत की वीडियोस बना के भेज दी हैं, ऊपर 2 लड़के और फिर नंगे करके टांगे हवा में बांध के दरख्त के साथ क्लाशनकोफ ऊपर लेकर खड़े होना, और उसके बाद छड़ियों से मुसलसल नंगे जिस्म के ऊपर टप 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 मारते रहना।
नील ज़दा जिस्म, ये पाकिस्तान के बेटे हैं। ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पौध है। जुर्म ये और जुल्म ये कश्मीर और उससे मुत्तसिल इलाके जो कि कच्चे के इलाके हैं, उनमें कच्चे लगते हैं। उन इलाकों से मुत्तसिल कच्चे के इलाके हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके इस तरह से शुमार किए जाते हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि ये वतन अजीज एक आजाद मुल्क है, यहाँ का हर शहरी आजाद है। उसके पास उसका कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि जाओ तुम अपनी जमीन में फिरो, जाओ अपनी जमीन में कारोबार करो, जाओ अपनी जमीन में आजादी के साथ चलो, तुम्हारा तहफ्फुज किया जाएगा। और उस गुमान में जब कोई शख्स चला जाता है, अभी तो हनी ट्रैप का बहुत बड़ा अजाब है, हमने पीछे रिपोर्ट किया और उसकी भी सुना देता हूं। नाजरीन सुनिएगा, आईजी साहब, साहिवाल एक मगवी जिसको अगवा किया गया हनी ट्रैप के जरिए और ले जाया गया कच्चे के इलाके में, वहां से उसके हवाले से तावान मांगा गया। हमने जाकर उसकी आवाज बनने की कोशिश की। आप नहीं जागे आईजी उस्मान साहब, आप नहीं जागे। मैं दोबारा बता रहा हूं, कौन जागा? एक नौसरबाज जागा। उस नौसरबाज ने बाकायदा उस फैमिली को चूना लगा लिया और उसको पता है क्या कहा कि मैं एक ताकतवर महकमे का फला अफसर बात कर रहा हूं, तो थोड़ा मुंडा मैं ले आंदा है। वो बेचारी फैमिली गई, जाकर उनको पैसे दिए और अपनी जान मजीद अजाब में फंसा कर आ गई। कोई खुदा का नाम है, आपको कोई जिम्मेदार, आपको कोई ताकतवर, कोई रेस्पॉन्सिबल लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करें और इस कच्चे के नासूर से इस कौम की जान छुड़वा दें। हमें अब दुश्मन से एक्चुअली कम डर लगता है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, दुश्मन से कम डर लगता है, क्योंकि उसका और मामलात हमारे तो नजर आते हैं, ये तो हमारे थे। समझिएगा, सोचिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ सईद साहब मौजूद हैं, सईद अहमद साहब, जो कि ब्यूरो चीफ नई बात मीडिया ग्रुप हैं। ये नई बात को भी देख रहे हैं, लाहौर रंग और नियो टीवी को भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली पूरे ग्रुप को यहां पर लीड कर रहे हैं। और आज मैं एक मुबारकबाद देना चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से एक नेशनल स्क्रीन पर खड़ा होकर कि डीपीओ साहब कुछ सीखें। आपके सीखने का मकाम है। पता है किससे सीखना है? हमारे शेरदिल यहाँ के नुमाइंदे से सीखना है, यहाँ के ब्यूरो चीफ से। वजह पता है क्या बात है कि आपकी नाक के नीचे से आपकी जिम्मेदारी में लोग जाते हैं और वापस नहीं आते। उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होता। 22-22, 25-25 दिन वो कुरलाते हैं, तरले करते हैं, सियासतदानों के दरवाजों पर एड़ियां रगड़ते हैं, आपके दरवाजों पर एड़ियां रगड़ते हैं, थानों में धक्के खाते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। और पता क्या कहते हैं? जाओ जाके कच्चे लब लो, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ नहीं, ये पुलिस कह रही है। आप होप है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि आप बजाहिर होप नहीं है। तो सईद साहब से क्या सीखना है कि ही वॉज द पर्सन, इनके 1 घंटे की मार थे आपकी FIR। कल अल्हम्दुलिल्लाह 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 1 घंटा सर सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। आधा घंटा भी नहीं लगा उसको। आधा घंटा? अगर ये बंदा आधा घंटा काम करके स्क्रीन पर बैठकर FIR करवा सकता है, जो कि बिल्कुल एक बेसिक चीज है, तो भाई आपके ऑर्डर्स, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी मौजूदगी किस कुत्ते में? हर बंदा क्या जाकर IG को तरला करेगा? आपकी ये मौजूदगी किस लिए? सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके लिए मुबारकबाद की चीज है और मेरी दुआ ये है कि इस केस में अल्लाह ताला जो मगवी हजरात हैं उनको बखैर वाफियत वापस लेकर आए। ये क्या वाकया क्या हुआ है? सर चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही थी, कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें और कुछ एक छोटी सी तहरीर थी कि कुछ लोग अमरा कलां से यहाँ से गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए, जिनको वहां पर अगवा कर लिया गया। मेरी भी नजर में कल जो है ये तहरीर एक सोशल मीडिया के ग्रुप में गुजरी। उसके बाद मैंने इनसे रब्ता किया, तलाश किया, जिनको तलाश किया, इनसे रब्ता किया। तो इनसे जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा कोई वाकया है? इन्होंने कहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। जब मेरा इनसे रब्ता हुआ, मैंने कहा मुझे आपके पास जो जो सबूत हैं वो भेजें। ओके। इन्होंने मुझे वो सारी जब वीडियो भेजी तो मेरा तो दिल लर्ज गया। जो मैंने मैसेज देखे, जो कुछ मैंने पढ़ा, एक बंदे को फायर मार दिया गया, इसमें एक ऐसे अल्फाज भी थे, मैं अदा नहीं करना चाहता,
کہ باڈی سے بدبو آ رہی ہے، اس کا کیا کرنا ہے. یقین جانے میرا دل لرز گیا. میں نے اسی وقت پی آر او برانچ کو فون کیا. میں نے کہا بھائی یہ کہانی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے ایس ایچ او کا رابطہ ہوا. اس نے کہا جی ہم فوری ایف آئی آر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ پہلے سو رہے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو 23 تاریخ سے درخواست اس چیز پہ بھی میں آتا ہوں. یہ آئی جی صاحب نے ایک انیشیٹو بنایا ہوا ہے کہ جی آپ کی جو بھی 15 کی کال ہوگی اس کو اپلیکیشن کنسیڈر کیا جائے گا. اوکے، بہت جائز بات. کال کی گئی ہے موقع پہ. اس کے بعد ان کو اس کے بعد انہوں نے آئی جی صاحب میں کال کی ہے. اس کے بعد ان کو ڈی ایس پی کے پاس بلایا گیا جو متعلقہ ڈی ایس پی ہے. متعلقہ ڈی ایس پی نے ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہ کہہ کر کلوز کر دی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے علاقے کا وقوع ہی نہیں بنتا. کیا کہہ کے کلوز کی ہے؟ انہوں نے یہ کہہ کر کلوز کر دیا گیا ہے کہ جی آپ کا جو ہے وہ تو وقوع ہی یہاں کا نہیں بنتا، آپ لوگ کشمور جائیں. سر میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ان بزرگوں کو، ان بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے آنسو دیکھیں اور خدا کا خوف کھائیں. یار کوئی بات نہیں، اس ملک نے ادھر ہی ہے، باقی سیاستیں بھی ہوتی رہیں گی لیکن یہ جان چلی گئی تو یہ واپس نہیں آئے گی. مری سے بھی سنا ہے 2 لوگ چلے جی گئے. مری سے بھی، وہ آج میں نے دیکھا نیوز میں، وہ بھی مری سے بھی 2 لوگ چلے گئے. تو ایسا یہ کب تک یہ عوام جو ہے یہ سارا کچھ برداشت کرے گی؟ اس کا جواب تو ارباب اختیار کو دینا ہے. جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو یہ جواب دینا ہے. جو لوگ اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں ان کو جواب دینا ہے. جو جب نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ 10 گاڑیوں کا پروٹوکول چلتا ہے، ان کو یہ جواب دینا ہے. ان غریبوں کا پروٹوکول کون ہے؟ ان غریبوں کے لیے وہ جو ان کے ڈالے ہیں وہ نہیں جا سکتے. ان غریبوں کے لیے جو ان کی لیڈ کی گاڑیاں وہ نہیں جا سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعید بھائی تھینک یو ویری مچ. اور میرے لیے بحیثیت اس معاشرے کا ایک فرد یہ شرمندگی کی بات ہے کہ مجھے یہ رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ آج اتنے بندے اغوا ہو گئے، کل اتنے بندے اغوا ہو گئے، فلاں جگہ سے اتنے بندے کچے کے ڈاکو لے گئے، فلاں جگہ سے اتنے بندے کچے کے ڈاکو لے گئے. ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں زیادہ بات نہ کرو. وہ کسے نو ہی لے جاندے نے. بھائی آپ لوگ جھک مار رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ کہ میرے محافظ تو آپ ہیں نا آئی جی صاحب، بلکہ آئی جی صاحبان آپ ہیں نا. آپ لوگ پوری قوم کو یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ میری پولیس ماڈرن اور ماڈل پولیس ہو چکی ہے. دنیا ہم سے سیکھے. کیسے سیکھے؟ کیسے سیکھے؟ مجھے بتائیں کیسے سیکھے. لمحہ فکریے میری یہ دست بستہ درخواست آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ، سی ایم پنجاب، سی ایم سندھ اور وفاق میں موجود ہمارے ذمہ داران کے بچوں سے کہ کھانے کی میز پر اپنے اپنے ابا سے یہ ضرور پوچھیں کہ ابا کیا بلال گھر آ گیا ہے؟ ہم کھانا کھا رہے ہیں. کیا باقی اغوا شدہ نوجوان جن کے بچے اپنے باپ کا رستہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ گھر آ گئے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ چوپڑی اور وہ بھی 2 کھا رہے ہیں. آر یو ڈن ود یور جاب؟ اور اگر نہیں کر پائے تو یہ کھانا پلیز آپ اکیلے کھائیں. جس دن ان بچوں نے یہ کر دیا اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. اور اگر نہ کر پائے تو یقین مانیے گا یہ بازو آپ کے گلوں تک پہنچیں گے اور آپ ان کے مقام پر کھڑے ہو کر مدد کی بپتا کریں گے، درخواست کریں گے. اور اس وقت صرف مدد کرنے والی ذات وہی ہوگی جو آج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کا پروگرام چونکہ ایک اویئرنیس بیسڈ شو ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ترلا ہے. آج کا شو منت ہے. گجرات سے ایس پی انویسٹیگیشن مار ریاض صاحب موجود ہیں. سر آپ کی صحت اچھی ہے؟ الحمدللہ آپ کے دعائیں بھی. سر یہ کون اس گھوڑے کو نکیل ڈالے گا جو بے لگام دوڑا پھر رہا ہے اور وطن عزیز کے مختلف علاقوں سے جو سادہ لوگ ہیں ان کو اذیت کا نشان بنا رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پنجاب کا علاقہ ہے اس کو تو کافی حد تک سیکور کیا گیا ہے. اس میں چوکیاں بنی ہوئی ہیں، ہماری پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اور وہ علاقہ کافی حد تک سیکور ہے. لیکن یہ جو کشمور کا علاقہ ہے یہ کافی عرصے سے وہاں پہ جو ڈاکو پہلا ضلع ہے سندھ کی طرف، سندھ کا پہلا ضلع ہے پنجاب کے ساتھ. ہاں جی. اور یہ آج کی نہیں بہت پرانی بات ہے، 2-3 سال سے یہ جرم ہو رہا ہے. اس کے لیے کشمور پولیس نے، ڈی جی خان پولیس نے مختلف قسم کی اویئرنیس کی ویڈیوز بنائی، شیئر کی اور مختلف لوگ دیکھتے رہے. لیکن لوگ جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ بھوکھا نہیں مرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ جو لوگ ہمارے پاس جو ایشو بنا ہے کہ یہاں پہ کیا کیری ڈبے نہیں ہیں، یہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. اب لالچ میں وہ لوگ آئے ہیں اور یہاں سے خود گئے ہیں وہاں پہ اور ان کے ریاض صاحب میں ویڈیو اپولوجی میری اگر آپ بات کو برا نہ منائیں. while talking about society, it is a free country. یہاں کی عوام آزاد ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کرنے کی بھی آزادی ہے. مثال کے طور پر مجھے
اگر ایک ڈیل کراچی میں اچھی مل رہی ہے تو میرا یہ قانونی حق ہے کہ میں اس ڈیل کو اویل کروں. گاڑی خریدنی ہو, بھینس خریدنی ہو, جوتی خریدنی ہو, کپڑے خریدنے ہو, میرے پاس یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے. یا تو ہم اس کچے کے علاقے کو ڈکلیئر کر دیں ریاستی سطح پر کہ یہاں کے ساتھ تجارت, یہاں کے ساتھ خرید و فروخت ان اضلاع کے ساتھ باقی تمام اضلاع بند کر دیں, پھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ہم یہ ڈکلیئر کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تو سر میری اور اس قوم کی باقی تمام عوام کی بشمول آپ کے بھی محافظ ہمارا یونیفارم ہے سر. تو جب تکلیف آئے گی تو ہم تو آپ کو ترلا کریں گے, آپ کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگائیں گے, تھوڑے گوڑیاں نو بھی ہاتھ لاؤں گے, منت بھی کریں گے کہ خدا دا نہ بچاؤ. یہ آزادی آپ کو ہے, لیکن اس آزادی کے اندر احتیاط بھی تو ضروری ہے نا. احتیاط بالکل ضروری ہے. اب ایک بندہ یہ کہہ دے جی کہ میری آزادی ہے, میں کنواں میں چھلانگ لگا رہا ہوں, کشمور جانا کنواں میں چھلانگ تو نہیں ہے, ایکول ہے, کیونکہ ایک چیز بدنام ہو چکی ہے, اس کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ کریمنلز ہیں, وہ کچے میں جنگل میں انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے. یعنی آج سے ہم آج کے پروگرام سے یہ اویئرنیس دیتے ہیں. ناظرین ذرا غور سے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا, جہاں پر میں غلط کہوں سر مجھے انٹرپٹ کر دیجیے گا. کشمور جانا کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے, اور کشمور ہمارے معزز اور معتبر پروونس سندھ کا پنجاب کے ساتھ پہلا ضلع ہے. سر میں یہاں پہ کریکشن کروں گا. پلیز میں نے کشمور کی بات نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں کشمور کا جو کچے کا علاقہ ہے, جو جنگل کا علاقہ ہے, جو بدنام ہو چکا ہے, لوگوں کو پتہ ہے, اویئرنیس میسیجز دیے گئے جا چکے ہیں کہ اس علاقے میں آپ نہ جائیں. یہ لوگ کچے کے علاقے میں خریدنے گئے تھے, کشمور سٹی میں خریدنے گئے تھے. کشمور کچے کے علاقے میں, وہ لوگ کچے کے علاقے میں بیسڈ ہیں. نہیں, یہ جو خریداری کرنے گئے, یہ تو اب ہمیں نہیں نا پتا, لیکن ہمارے پاس تو یہ شورٹی نہیں ہے نا کہ وہ کہاں گئے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے ٹریپ کر کے کہاں کا میسج دیا ہے, یہ لوگ گئے ہیں. لیکن میرا درد سر تھوڑا سا مختلف ہے. 22 تاریخ کو تقریباً یہ لوگ اغوا ہوتے ہیں سر, اور اغوا ہونے کے بعد ان کی ایف آئی آر جو ہے ریسنٹلی میرے خیال سے ایک دو دن پہلے ہو رہی ہے. یہ اتنا لمبا عرصہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی سر؟ ہمارے نوٹس میں جب آئی ہے, کل ہی ڈی پی او صاحب کے نوٹس میں یہ بات سر, وہ تو میڈیا پہ چلنے کے بعد آپ کے نوٹس میں ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہے سر. آپ کے پاس درخواستیں آئی؟ کوئی درخواست نہیں آئی, ڈی پی او صاحب کے پاس کوئی درخواست نہیں آئی, میرے پاس کوئی درخواست نہیں. تھانے میں درخواست آتی, ڈی پی او صاحب کو نہیں آتی. لیکن تھانے والی, وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نوٹس میں جس وقت بات آئی ہے کل ڈی پی او صاحب نے کہا, میں تو دعا دیتا ہوں کہ یہاں کے جو آپ کے صحافی برادری ہے, اللہ ان کے بچے جی ہیں جنہوں نے آواز بنے, اور پولیس کو پتا چلا کہ ساڑھے تھانے سے ایک درخواست پئی ہوئی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ جس وقت ہمارے نوٹس میں بات آئی ہے اسی وقت اس کا پرچہ دے دیا گیا ہے. اب ہم اس کے لیے ہم نے ٹیم بنا دی ہے. آپ نے ریکمینڈ کیا کہ اس ایس ایچ او کو معطل کیا جائے؟ اس کی انکوائری ہم کر لیں گے نا. کوئی انکوائری مارک ہوئی ہے؟ انکوائری مارک ہو گئی ہے اس کی. اس کا کوئی ایویڈنس ڈاکومنٹ مل سکتا ہے سر؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اسکرین پر چلایا جائے. ابھی اس وقت تو نہیں ہے, ہم اس کی انکوائری کر لیں گے. وہ منگوا لیں. میری دستبستہ درخواست ناظرین, اگر ہوگا تو آپ کے پاس آئی جی صاحب اسکرین پر چل رہا ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ صحافی برادری کو ڈھول گلے میں ڈال کر بجانا پڑتا ہے اور پولیس کو جگانا پڑتا ہے کہ جاگتے رہنا, ہوشیار, خبردار باش. آئی جی صاحب پونڈر اباؤٹ اٹ, اس کو سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے. نہیں, ایسی پورے بات پنجاب سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور پولیس کہتی ہے سانو تو پتہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج تاریخ ہے 16, پرچہ دے دیا گیا. آج 16 تاریخ ہے سر. 22 تاریخ کو آپ کی ضلع سے جہاں کی کسٹوڈین آپ لوگ ہیں سر, اللہ کو بھی آپ جواب دیں, قانون کو بھی آپ جواب دیں. آپ کے ضلع کے باسی اغوا ہوتے ہیں 22 تاریخ کو, 22 جنوری کو. آج 16 فروری ہو گئی ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کیا خط و کتابت اب تک کی؟ ہم نے کل پرچہ ہوا ہے, اس کے بعد ہمارا سندھ گورنمنٹ سے رابطہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ کتنے دن کا گیپ آپ کا, اور سندھ گورنمنٹ آپ کو کیسے رسپونڈ کرے گی. وہ تو ایک بندہ قتل ہو چکا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ تو بات کی بات ہے نا, دوران تفتیش پتہ چلے گا نا. یہ تو بات آ رہی ہے, اب تفتیش کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. تفتیش کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. پارٹی پنجاب پولیس نے کب تشکیل دی تھی کسی ایک انڈیویجول کو جس کو اغوا کر کے کچے میں لے جایا گیا, اس کو بازیاب کروانے کے لیے؟ مجھے پورے پنجاب کو تو نہیں پتا, میں تو اپنے کیس کا بتا سکتا ہوں. مختلف ضلعوں سے ہو کر آئے ہیں نا, کوئی آپ کے نوٹس میں آتی ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ میں تو اپنے ضلع کا بتا سکتا ہوں کہ میرا کس ضلع سے آپ ہو کر آئے یہاں پر؟ میں میاں والی میں, میرے سر میاں والی میں بھی آپ کے دور میں اغوا ہوئے؟ میاں والی میں جو ہوئے وہ واپس آ گئے. کیسے چند دن کے بعد خود بخود انہوں نے آپ چھاڑ دیتے سر, پولیس نے کچھ نہیں کیا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ اغوا نہیں ہوئے. اس کے بعد سر آپ کہاں پر گئے تھے؟ سر میں بتا رہا ہوں کہ وہ اغوا نہیں ہوئے تھے, وہ خود گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے. اغوا ہونا جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہے کہ وہ یہاں سے اس کو گن پوائنٹ پہ لے کے جائے. وہ خود گئے تھے, اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی خود گئے ہیں.
اور آگے اغوا ہوئے ہیں. یہ بھی خود گئے ہیں یہاں سے. سر نہیں پلیز کلیئر کریں. میں کلیئر کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے جو قتل ہو گئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز نظر آ رہی ہیں, یہ خود گئے ہیں اور پولیس ان سے پلہ جھاڑ رہی ہے. میں بات پلہ نہیں جھاڑ رہا, میں بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ ہے, ہم نے تفتیش کا پروسیس شروع کر دیا ہے. کتنے دن بعد؟ کچھ چیزیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ سر کیا گجرات پولیس پوری کو سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے بشمول اس تھانے کے, یہاں کے انویسٹیگیشن آفیسر کے, یہاں کے ڈی پی او کے, تمام لوگوں کے, کہ بھائی آپ کے پاس 22 تاریخ سے ایک درخواست آئی ہے, آپ 14-15 تاریخ کو ایک ایف آئی آر کر رہے ہیں, وہ بھی میڈیا کے ڈھول بجانے کے بعد. آپ لوگ بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. سر ایک لاش, میں ویڈیو دکھائیں یار, وہ ویڈیو دکھائیں مجھے. میں چاہتا ہوں کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر صرف ایک بار اس ویڈیو کو دیکھیں جو ہم لوگوں کو اس طرح نہیں دکھا سکتے. سر یہ دیکھیں, سر یہ دیکھیں سر, پکڑ لیں پکڑ لیا. میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ بات تو یہ دیکھنے والی, تفتیش میں دیکھیں گے یہ بندہ کون ہے, یہی بندہ ہے. جو تفتیش ہے, تفتیش کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. کب دیکھیں گے؟ کوئی ایسی پارٹی تشکیل دی گئی ہے؟ تشکیل دے دی ہے سندھ گورنمنٹ کو. کوئی خط و کتابت پچھلے 3 دن میں یہاں سے ہماری جو ڈنگا سے پارٹی چلی گئی ہے, اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے سر؟ اس کا نام بندے کا کیا ہے؟ ہمارا جو تفتیشی ہے اس مقدمے کا, وہی اس کو ہیڈ کر رہا ہے. سر وہ تو ادھر تھانے بیٹھے ہوئے ہیں. چلے گئے ہیں یہاں سے. سر تھانے بیٹھے ہوئے ہیں سر جی, چلے گئے ہیں نا. سر میرے پاس فوٹیج ہے سر. نام کیا ان کا تفتیشی؟ پھر آپ کا اور میری اس پہ بحث تو نہیں مانی. سر تفتیشی صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ایف آئی آر میں لکھا ہوا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر. میں نے کہا کہ ٹیم ہماری چلی گئی ہے. قبلہ حضور, اس ٹیم میں 2 بندوں کے نام بتا سکتے ہیں جو گئی ہے؟ سر میرے لیے مرنے کا مقام ہے, میں بڑی تکلیف میں ہوں. یہ لاش دیکھ کر مجھے ہضم نہیں ہو رہی سر. سر آپ کو تفتیش میں بالکل ہم اس کو میرٹ پہ تفتیش کریں گے, بندے پکڑیں گے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں, ہماری آئی ٹی ٹیم کام کر رہی ہے, اور یہ بندے پکڑے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچے گے, قانون کے سامنے پیش کریں گے. آخری سوال کروں گا, میں مزید آپ کو تنگ نہیں کروں گا. آئی ٹی ٹیم کی طرف سے کوئی ایک فیڈ بیک آخری جو آپ کو آیا ہو, کیونکہ obviously ان کے کوئی ایک چیز آپ بتا دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی تفتیش ہو رہی ہے. جس نمبر سے انہوں نے میسیجز کیے ہیں اس کے ہم نے سی ڈی آر منگوا لیے ہیں. سر آپ ایک لمحے کے لیے کسی بندے کو آواز دیں, وہ سی ڈی آر لے آئے سر, ہمیں صرف پریزنٹ کر ایسے دکھا دیں. آپ فوری طور پہ ساری چیزیں تو نہیں آ سکتی نا, پر یہ پروسیس ہے, ہم نے لکھ کے سر میری عرض سنیں نا, سی ڈی آر نکلوانا کتنے گھنٹے کا کام ہے؟ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اس ٹائم. سر یہ جلدی ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا. آئی جی پنجاب صاحب, اٹ از اے تھنگ ٹو پونڈر اباؤٹ. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, یہ ریاض صاحب آنیسٹلی ان کا قصور نہیں ہے, ڈی پی او کا قصور نہیں ہے. میری ڈی پی او سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ڈی پی او صاحب ہمیں ریاض صاحب کے گلے ڈال کر نکلتے ہوئے. اب ایمانداری سے آپ کو بتاؤں, میں بلا خوف تردید یہ بات کہہ رہا ہوں. میں آپ کو کہوں گا آپ حلف دے کر کہہ دیجئے گا, ٹکے کا کام نہیں کیا گیا سر. میں اگر کوئی کہے گا کہ ہوا ہے سر, میں اسے کہوں گا کہ حلف دے کے کہہ دے سر. میں ریاض صاحب کے پاس بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں یہ لنک علیحدہ نہیں دے رہا. ٹکے کا کام ابھی تک نہیں ہوا, کوئی سی ڈی آر نہیں نکلی, کوئی پارٹی نہیں بنائی گئی, کوئی سندھ گورنمنٹ کو موو نہیں کیا گیا, کوئی خط و کتابت نہیں. اگر ہوئی ہے تو میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میری جان قربان ہو اگر میں یہ بات نہ چلاؤں. سر کوئی چیز پیش کر دیں, کوئی چیز بتا دیں, میں پوری قوم کو بتاؤں گا کہ اطمینان سے سو جاؤ. اور آئی جی صاحب اگر نہیں ہو سکتا تو سر جنازہ نہیں ہے جسے اترا نہیں جا سکتا. چھوڑ دیں, آپ لوگوں سے نہیں چلتا سر. آپ سے زیادہ کیپیبل لوگ نیچے سے اوپر آ جائیں گے. ہر چوتھے دن ہم لاشیں دکھاتے ہیں سر, بتاتے ہیں کہ بندے مر رہے ہیں. سر آپ نے دشمن سے کیا کھیت مٹی لڑنا ہے؟ آپ سے اپنے خطے میں اپنی بارڈر بیلٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں طرف پاکستان ہے, آپ سے یہ ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. آپ فیل آپریشن کر کے چوتھے دن آ کر کہہ دیتے ہیں اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں. اور مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ کے شہید جوان جو ہیں ان کی جو بلٹ پروف جیکٹس تھیں وہ بھی ایکچولی بلٹ پروف نہیں تھیں. پولیس جانے دے دیتی ہے, آپ کا جوان جانے دے دیتا ہے, آپ چوتھے دن وہاں جا کے فوٹو سیشن کروا کے واپس آ جاتے ہیں. سر میں نے آپ کو رونا ہے کیونکہ آپ آئی جی پنجاب ہیں, آپ ہماری پولیس ہیں, آپ ہمارے محافظ ہیں. ہم خون سے اس یونیفارم کو سر سینچتے ہیں, اور لوگ ایک کے بعد دوسری مار ہو رہی ہے. آئیں کبھی ان کے گھروں میں چکر لگائیں سر. 4 کروڑ روپیہ وہ کہاں سے لا کے دے سر؟ وہ اپنے بچے بھی بیچ دے تو 4 کروڑ نہیں لا کے دے سکتا. اور سی ایم صاحب, محسن نقوی صاحب, آپ کا بہت سارا کام ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہ سوال آپ سے بھی پوچھا جائے گا. اور جاتے جاتے ہم نے حکم اذاں دینا تھا, ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہوں کہ سر ہم پاک و پاک ہیں, اور بالخصوص گجرات کے وہ جرنلسٹ جنہوں نے اس ایشو کو ریز کیا تھا, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر ناراضگی ہوگی, میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ بھائی صاحب بھی
नाराजगी होगी, पुलिस की उनके साथ नाराजगी होगी, लेकिन मैं उनको ये बात जरूर कहूंगा कि वो लाश जिसके ऊपर बैठे हुए 2 बंदे रो रहे हैं कि इसके बाद हम यहां पड़े हुए होंगे, हमारी लाशों के टुकड़े होंगे, वो ज्यादा कीमती हैं इन ताल्लुकात से, इन चीजों से, क्योंकि ताल्लुकात बहुत मैटर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो जहाद है जो आप लोग कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि रियाज साहब और उनकी टीम भी इस जहाद में बराबर का हिस्सा ले और नजर आए कच्चे के डाकुओं के नाक में नकेल डलते हुए, सर में गले में ढोल डालकर पंजाब पुलिस जिंदाबाद कहूंगा। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।